کہ حضور نے فرمایا تم اتنی دیر تک مومن نہیں بنو گے جتنی دیر تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو۔ یہ شرعی ضرورت تو ہے ہی، لیکن نبی پاک سے محبت کرنا یہ ہماری عقلی ضرورت بھی ہے، یہ ہمارے شعور کی ضرورت بھی ہے۔ اگر آپ فہم کی دنیا میں جائیں گے، عقل و دانش کی دنیا میں جائیں گے، تو پھر بھی آپ کی عقل کہے گی کہ محبت مدینے والے رسول سے ہی کرنی چاہیے۔ اور یارو ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، انہوں نے احسان بڑے کیے، اولاد سے پیار کرتے ہیں، پیاری بڑی لگتی ہے، بہن بھائیوں سے پیار کرتے ہیں، رشتہ قریبی ہے۔ یہ ساری محبتیں ہم کرتے ہیں کیوں؟ کہ ان میں اخلاص ہے، ان میں خلوص ہے، یہ غیر نہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا ان سب سے بڑھ کر مدینے والے رسول ہمارے اپنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہن بھائی کبھی کبھی اخلاص چھوڑ بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی مفاد پرست ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ انہیں بھی تھوڑی جیب سے دلچسپی ہو گئی، الا ماشاءاللہ سارے نہیں۔ اور بیوی بچوں کے بارے میں تو قرآن فرما چکا ہے، قرآن نے کہہ دیا بیوی بچوں کے بارے میں کہ یہ تو بعض اوقات تمہارے دشمن ہو جاتے ہیں، یہ تو کئی دفعہ تم سے وہ کام کراتے ہیں جو تمہیں رب رسول سے دور لے جائیں، قرآن مجید نے فرما دی۔ او میرے بھائی، جتنے اپنے کہلانے والے ہیں یہ کبھی نہ کبھی کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ جو اپنوں والا نہیں ہوتا۔ ایک ذات ہے مدینے والے محبوب کی، ایک ذات ہے تیرے اور میرے رسول کی کہ جنہوں نے کرم ہی فرمایا ہے، جنہوں نے فضل ہی فرمایا ہے، جنہوں نے رحمت ہی فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، میرے غلاموں سنو، میری اور تمہاری مثال تو گویا اس طرح ہے کہ جس طرح کسی آدمی نے آگ جلائی تھی تو پتنگے اس میں گرنے لگے تھے اور وہ ان کو بچاتا تھا، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ آگ ہے۔ فرمایا تم بھی جہنم کی آگ کی طرف گرتے ہو اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ کے کھینچتا ہوں اور ادھر نہ جانا جل جاؤ گے، ادھر نہ جانا تکلیف میں آ جاؤ گے، میں تمہیں کھینچتا ہوں۔ تو ہر رشتہ کسی نہ کسی موقع پر بغاوت کر سکتا ہے، دور ہو سکتا ہے، وہ مدینے والے محبوب کی ذات ہے۔ زندگی سنوارنے کا سلیقہ بھی دیا، سارے قبر میں چھوڑ کے آ گئے، اور جب آنکھ کھلی تو جلوہ والدہا نگاہوں کے سامنے موجود تھا۔ یہ صرف ذات مصطفیٰ ہے، صرف ذات مصطفیٰ ہے، فقط یہ حضور کی ذات والا صفات ہے کہ میرے بھائی میزان عمل پہ گئے تو مدینے والے وہاں بھی موجود، پل صراط پہ گئے تو حضور وہاں بھی موجود، اگر حوض کوثر پہ گئے پیاسے ہو کے تو حضور وہاں بھی موجود۔ گویا جہاں جہاں ضرورت پڑی، جہاں جہاں مجبوری ہوئی، کئی اپنے کہلانے والے مجبوریوں میں ہٹ گئے، لیکن دنیا کی پریشانی سے لے کر قبر کی پریشانی تک، اور قبر کی آزمائش سے لے کر جہنم کی پریشانی تک، جو ہستی ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی وہ ہمارے آقا و مولا مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے عقل کا بھی تقاضا ہے کہ جنہوں نے کہیں ساتھ نہیں چھوڑنا ان سے پیار کیا جائے، ہر جگہ جنہوں نے ساتھ رہنا ہے، جنہوں نے محبت کو نبھانا ہے، ان کا کبھی بھی دامن کرم نہ چھوڑا جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی طبیعت کہتی ہے کہ یار اس بندے نے بہت عمدہ کہا۔ مظفر وارسی نے کچھ باتیں کی تھی بڑی خوبصورت، وہ کہتے ہیں کہ سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں اور جلیں اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ اب کبھی آپ الفاظ کے بام و در پہ نہ جائیں، آپ چاشنی دیکھیں حروف کی کس طرح کی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میرے گناہوں پہ اس کا پردہ، وہ میرا امروز میرا فردہ، شعور بھی اسی کا وضع کردہ، وہ میرا ایمان میرا تیقن، وہ میرا پیمانہ تمدن۔ کیا انداز ہے بات کرنے کا۔ کہنے لگے وہ میرا معیار زندگی ہے، کیونکہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ کہنے لگے وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اور اسی کی پرچھائیاں روح پر بھی، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنوں، اور یارو وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، وہ تو میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ اور پھر کہنے لگے اسی کے قدموں میں راہ میری، اسی کی پیاسی ہے چاہ میری، اسی کی مجرم میری خطائیں اور اسی کی رحمت گواہ میری، اسی کی مجرم میری خطائیں اور اسی کی رحمت
گواہ میری، کہنے لگے اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے، وہ درد بھی ہے پر سکون بھی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ ان کے درد میں رونا تو پڑتا ہے پر اسی رونے میں سکون ہے، وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے، میرا تو سب کچھ ہے میرا نبی ہے۔ اور پھر کہنے لگے ازل کے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا، اسی کی آواز گفتہ حق، خود اسی کی تنہائی طور اس کا، بہت سے عالی مقام آئے، بہت سے عالی مقام آئے، بہت سے عالی مقام آئے، پر خدا کے بعد اس کا نام آئے۔ بہت سے عالی مقام آئے پر خدا کے بعد اس کا نام آئے، وہ اولی ہے وہ آخری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ اور پھر کہنے لگے نہ مجھ سے بار عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا، سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے۔ انداز دیکھیے، کہنے لگے نہ مجھ سے بار عمل اٹھے گا، اسی کوئی نے جو کہ ہاں صحیح، نہ مجھ سے بار عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا، سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے۔ کیونکہ یہ میرا عاشق ہے وارسی ہے، تھوڑا سا مظفر وارسی سے معذرت کے ساتھ، یہ میرا عاشق ہے قادری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔